تو بی بی خدیجہ تو ایک بہت پاک باز خاتون اور مکہ کی سب سے بڑی امیر خاتون تھیں. ان کو بہت سارے لوگ رشتوں کے پیغام بھیجا کرتے رہتے تھے اور ان کی تمنا تھی کہ بی بی خدیجہ ان سے شادی کر لیں. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ کی 2 شادیاں پہلے ہوئی تھیں اور دونوں ہی کا آگے پیچھے کر کے انتقال ہو گیا تھا. پہلے جو خاوند تھے عتیق ابن مائد اور دوسرے جو تھے ابو حالہ نامی تھے، دونوں کا ہی انتقال ہو گیا تھا اور حضرت خدیجہ کے والد کا بھی انتقال ہو چکا تھا. ان حالات میں حضرت خدیجہ کی دل کے اندر ایک تمنا پیدا ہوئی کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ہو جائے. تو بہرحال اس سے پہلے جو ہے نا دل میں بات پیدا جب ہوئی یا اس کے آگے پیچھے بہرحال، تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میسرہ کی ساری باتیں سننے کے بعد، وہ خود اپنی آنکھوں سے نشانی دیکھنے کے بعد ورقہ ابن نوفل جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے ان کے پاس گئیں. سارے حالات سنائے، جو خود دیکھا تھا وہ سنایا، جو میسرہ نے باتیں بتائی تھی ساری سنائی. ورقہ ابن نوفل نے سنتے ہی کہا جو کچھ سنا رہی ہو خدیجہ، اگر یہ سچ ہے تو جان لو کہ یہ اس امت کے نبی ہیں، اور ہماری کتابوں میں جو بات لکھی، عیسائی تھے، ہماری کتابوں میں جو بات لکھی ہے وہ وقت اور وہ زمانہ بھی اب آ چکا ہے اور یہ تو اس امت کے نبی ہیں. اور خدیجہ بہت حیران تھیں. بہرحال خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے از خود پیغام نکاح بھیجا. ایک خاتون تھی نفیسہ، ان کو بلایا، کہا کہ بھئی میرا پیغام محمد ابن عبداللہ کو نکاح کے لیے دے دو، میں نکاح کرنا چاہتی ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اپنے چچا ابو طالب سے، وہ بھی خوش ہوئے اور حیران بھی ہوئے اور شکر بھی ادا کیا. بہرحال دونوں طرفین سے جب بات چیت طے ہو گئی، اس کے بعد نکاح کی ایک تقریب طے کی گئی، وقت طے کیا گیا. حضرت خدیجہ کے چچا اسد بن عمر اور باقی حضرات آ گئے. ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی چچا ابو طالب سمیت یہ بھی نکاح کی محفل میں شریک ہوئے. نکاح کی محفل منعقد ہوئی اور ایک روایت کے مطابق ابو طالب جو تھے نبی علیہ السلام کے چچا، انہوں نے جو ہے خطبہ نکاح دیا اور اس خطبہ نکاح کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بھی کی. اور اس میں بعض کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ خطبہ نکاح کے کچھ آخری الفاظ اس طریقے سے تھے کہ محمد وہ ہیں کہ قریش کا جو جوان بھی شرف میں، عزت میں، فضل میں، کمال میں، علم میں، عقل میں تولا جائے تو آپ ہی بھاری رہیں گے. تو حق مہر بھی مقرر ہوا. بعض کتابوں میں آتا ہے کہ 20 اونٹ جو ہیں وہ حق مہر مقرر ہوا، اور بعض میں آتا ہے کہ 500 درہم جو ہے وہ حق مہر جو ہے وہ طے کیا گیا.